اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل۔ مریم نواز کے وکیل نے 24 نومبر کی سماعت ملتوی کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ عدالت سے استدعا کی 24 نومبر کے بجائے سماعت کسی اور تاریخ کے لیے مقرر کی جائے۔ 200 کے قریب ہم نے پیشیاں بھگتی جعلی مقدموں کے اندر۔ 5 سال سے ہم عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، تو اب بہت ہو گیا۔ تھوڑا ٹائم آج نیب نے خود ہی مانگ لیا ہے۔ وہ نیب جو روزانہ کی بیسس پہ میرے کیس کو چلانا چاہتی تھی اور جو روز عدالت میں درخواست دیتی تھی کہ مریم کو یا گرفتار کیا جائے یا روز اس کے کیس کو عدالت میں روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے، آج وہ پتہ نہیں کس ناموشی سے میں ان کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن میں کیونکہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی تو وہ چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ آج انہوں نے خود 2 ہفتے مانگے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا عدالتوں اور افواج پاکستان کے خلاف منظم پروپیگنڈے جاری ہیں۔ مریم نواز کی طرف سے 16ویں التوا کی درخواست، یہ سسیلین مافیا نہیں تو اور کیا ہے؟ آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ اس آڈیو کی آواز چیف جسٹس کی نہیں ہے۔ جو چیف جسٹس نے سزا دلوائی، عدالت میں مداخلت کر کے نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز کو کم از کم سزا تو ختم کریں۔ ساری ویڈیو ایک جعلی ثابت ہوئی اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ جوڈیشری کو آپ دباؤ میں لے کے آئیں۔ اگر ہم نے آڈیو بنائی ہے، ایفیڈیوٹ بنایا ہے، بالکل سزا دیں۔ اگر ایفیڈیوٹ میں جو بات ہے وہ سچی ہے تو پھر ثاقب نثار صاحب کو سزا ملنی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی اور سیاسی جماعت نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوں جس طریقے سے یہ پی ایم ایل این کا مریم نواز گروپ جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ مسائل تو پاکستان کے بہت زیادہ ہیں، اکنامک حالات، مہنگائی، بے روزگاری، سب کچھ، لیکن اس وقت ایک ہی ایشو چل رہا ہے، وہ ہے جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو ٹیپ، جس کی ویسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں دوسری سائڈ نے بھی لیریں اتار دی ہیں۔ انہوں نے پروف کر دیا کون سی پبلک ایڈریسز کے اندر سے وہ جملے اٹھائے گئے ہیں اور جڑ گئی ہوئی ہے۔ اپوزیشن جو سی آج شاید حقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ جی دیکھیں جو بھی ہے، یا بنانے والے کو سزا ہونی چاہیے یا جج صاحب کو سزا ہونی چاہیے، دونوں میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ ایشو یہ ہے کہ اس تمام ایشوز میں ایک ایشو سامنے آتا ہے کہ بحث اصل جو ایشوز ہیں ان پہ سے ہٹ جائے۔ شاید مسلم لیگ نواز کی لیڈران یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کیسز کے بجائے یہ نان ایشوز بن جائیں۔ گورنمنٹ بھی خوش ہے کہ ہمارے اکنامک اور دوسرے مسئلوں سے دھیان ہٹ کے ایسے ایشوز پہ لگ جائے، اور عوام جون سی ہے ان دا مین ٹائم کین گو فینڈ فار اٹس اون۔ لیکن یہ تو ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، لیکن ایک بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جتنے بھی اس میں پیسز ہیں، اگر گورنمنٹ کا سانس مانا جائے تو وہ مختلف پبلک ایڈریسز سے اٹھائے ہوئے ٹکڑے ہیں۔ 2-3 سوال اٹھتے ہیں۔ ہمارے سپیریئر جوڈیشری کے ججز اتنے شوقین ہیں کیوں جا کے پبلک ڈفرینٹ فنکشن میں ایڈریس کرنے کے؟ ہمیں امریکن چیف جسٹس کا ہی نظر نہیں آتا، ہمیں برطانیہ کا لارڈ چیف جسٹس جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا جلسوں میں ایڈریس کرتے ہوئے، اس قسم کے پبلک فورمز میں۔ کیا جوڈیشری خود ذمہ دار ہے ان چیزوں کی؟ اس پہ بھی بات کریں گے۔ سیکنڈ، ایک ٹرینڈ بھی ہم دیکھیں گے کہ جب پی ایم ایل این پہ بہت مشکل ہوتی ہے تو کبھی ارشد ملک صاحب مل جاتے ہیں، کبھی شوکت صدیقی صاحب کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، اور تو اور رانا شمیم صاحب جو خود ان کے پارٹی آفس بیرر رہے ہیں، ان کا بھی ضمیر 3 سال بعد جاگ جاتا ہے۔ اور اب ایک ٹیپ جو سی آ گئی ہے جو بہت زیادہ آلموسٹ ایک نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ بالکل جھوٹی ایک کمپائلیشن ہے، یہ بھی سامنے آ جاتی ہے۔ تو ججز بھی کتنے رسپانسبل، اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے جب بھی جوڈیشری کے اوپر کریڈیبلٹی پر بہت سی چیزیں ہوں تو عام طور پہ سیاسی تاش بھی کچھ اور لگ رہی ہوتی ہے، ایک کھچڑی پک رہی ہوتی۔ تو کیا اس وقت اس ملک میں ایک کھچڑی بھی پک رہی ہے؟ خاص طور پہ اکتوبر کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، جس پہ بحث چل رہی ہے کہ جی ایک پیج رہا نہیں رہا، تو ایک عجیب کنفیوژن سا پھیلا ہوا ہے۔ اس کنفیوژن کو تھوڑا سا کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی نواز اوان صاحب، اسپیشل اسسٹنٹ پی ایم آن سی ڈی اے، بہت شکریہ۔ میاں جاوید لطیف صاحب، سینئر لیڈر ایم این اے پی ایم ایل این، آج کل تو باہر ہی ہیں نا، آپ کا پتہ نہیں ہوتا کب آپ اندر ہیں کب آپ باہر ہیں۔ ہمیں نبیل قبول صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، سینئر لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی۔ میرے ساتھ لیکن آپ سب کی اجازت سے میں عرفان قادر صاحب سے ہمارے فارمر جج بھی ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے ایکس اٹارنی جنرل ہیں، ایکس پروسیکیوٹر نیب رہے ہیں۔ میں ذرا ان سے ایک بات پہلے جاننا چاہتا ہوں، اب لائر بھی ہیں، آج کل مریم نواز صاحبہ کے لائر بھی ہیں، آئی تھنک اٹس بیٹر کہ ہم ریکارڈ پہ لائیں، لیکن میں ان سے ایک بات عرفان صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جوڈیشری کا جو یہ ٹینڈنسی ہے جا کے ایڈریس کرنا گیدرنگز میں، ایک اور ایشو بنا ہوا ہے کہ جو آسما جہانگیر صاحبہ کا ایک اینول فنکشن ہوتا تھا
उस में भी चले गए जस्टिस गुलजार, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी चले गए, फिर नवाज शरीफ साहब को उन्होंने एक और सेशन में दावत दे दी मुंतज़मीन में, उस पर भी बहुत सारा गुस्सा चढ़ा। लेकिन एक सिचुएशन तो बनी कि एक मुल्क का चीफ जस्टिस भी उसी इवेंट पे एड्रेस कर रहा है और वो भी इवेंट कर रहे हैं जो पॉलिटिशियन बहरहाल 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन टेक्निकली इस वक्त वो जुडिशरी से भागे हुए हैं। सो ये कन्फ्यूजन्स तो हैं। ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान में टॉप जजेस जाते क्यों हैं पब्लिक फंक्शंस में? देखें, जजेस का और वकला का एक चोली दामन का साथ है और ये साथ और भी ज्यादा मजबूत हो गया और ये बंधन और भी ज्यादा पक्का हो गया जबकि लॉयर्स मूवमेंट में जब चंद जजेस जो हैं वो निकाले गए तो उनकी रेस्टोरेशन के लिए लॉयर्स सामने आए और फिर जजेस को ये महसूस हुआ कि हम ऑन आवर ओन तो कभी बहाल नहीं हो सकते थे, तो लॉयर्स की वजह से ही तो हमारी बहाली हुई। और जब इनकी बहाली हो गई तो जिन लॉयर्स ने इनको बहाल कराया था उनमें से सरे फहरिस्त अली अहमद कुर्द साहब थे और एतजाज अहसन साहब थे और दोनों ने इन्हीं में ये कह दिया कि इनमें तो बड़ी फरौनियत आ गई है। तो मैं अपने पास से कोई बात नहीं कर रहा, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ जो कि इस अदलिया के जो समझे जाते हैं रूए रवां, एतजाज अहसन साहब और कुर्द साहब। तो लिहाजा अब कोशिश ये हो रही थी इन जजेस की कि ये चाह रहे थे कि ये किसी तरह से लॉयर्स की गुड बुक में रहें, लेकिन ये खलीज इनका इतना बढ़ गया था कि वो यहाँ हो गया उस आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे जब कुर्द साहब ने एक तकरीर कर दी और चीफ जस्टिस जो हैं गुलजार साहब वो भी अपने आप को कंटेन ना कर सके और फिर जो हुआ वो कौम के सामने हुआ। तो ये एक मखसूस इसकी बैकग्राउंड है, उस वजह से ये सारी चीज हुई है और वो मैंने बैकग्राउंड आपको बयान कर दी। नहीं तो फिर हम जुडिशरी को खुद ही इल्ज़ाम दें। जैसे मैंने कहा हम इंग्लैंड में नहीं देखते, हम अमेरिका में नहीं देखते, हमें डेमोक्रेसी की बात होती है, वेस्टमिनिस्टर बताते हैं, जुडिशल सिस्टम हमें बरतानिया की एग्जांपल्स देते हैं। तो फिर ये जब जो टेप्स भी बनी वो कह रहे हैं कि जी हमारी ये स्लाइसिंग हुई हुई है, उसके मुताबिक जोड़ दिए हुए टुकड़े, लेकिन वो तमाम पब्लिक स्पीचेस ही हैं। फिर हम कुछ ही दिनों में हम देखते हैं कि जीबी के फॉर्मर चीफ जज साहब वो उठते हैं, वो इतना सीरियस इल्ज़ाम लगा देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे। तो क्या ये मामला फिर अपने नेचुरल लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं जाना चाहिए कि ये मजाक नहीं बनता जा रहा कि ऑडियोज बन रही हैं या इल्ज़ाम लग रहे हैं? तो फिर जुडिशरी की अपनी क्रेडिबिलिटी का कैसे आम आदमी रखेगा उस पर? मालिक साहब, सबसे पहले तो ये जो आपने मिसाल दी है इंग्लैंड की और फिर आपने मिसाल दी है अमेरिका की, तो वहां पे तो जुडिशरी जो है इस किस्म के फैसले जो है उनको नहीं करने पड़ते क्योंकि वहां के हालात फर्क हैं, यहाँ के हालात फर्क हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है वो बड़ी स्पेसिफिक और मखसूस है और इस तरह के हालात से ना कभी अमेरिका दो चार हुआ है और ना कभी बरतानिया दो चार हुआ है। तो लिहाजा वो मिसाल जो है मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के मखसूस सेटअप में या मखसूस हालात में अप्लाई करती है। अब दूसरी बात जो रह गई कि हमारे यहाँ जज साहिबान को ये वाला रोल जो अदा करना पड़ रहा है वो क्यों करना पड़ रहा है? तो वो डेफिनेटली इसलिए करना पड़ रहा है कि जब भी हमारे यहाँ हुकूमतों की तब्दीली होती है उसमें कभी जमहूरी हुकूमतें आती हैं और कभी गैर जमहूरी हुकूमतें आती हैं। जब भी आती हैं तो फिर वो मामला जो है वो अदलिया के अखाड़े में आता है और वहाँ पे जो भी अखाड़े में होता है उसमें अदलिया कंट्रोवर्सी का शिकार होती है और वो होती चली जाती है। तो इसीलिए इनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट में ये लिख दिया गया है कि ये जो सियासी मामलात हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, अगर उसमें लीगल क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व होंगे तो ये उससे इज्तनाब करेंगे, लेकिन बावजूद कि ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट में लिखा हुआ है जज साहिबान जब इज्तनाब नहीं करते तो फिर वो ये कंट्रोवर्सी का शिकार होते हैं, मुतनाज़ा हो जाते हैं। और फिर जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कल तकरीर की है जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट और इमोशनल नज़र आए हैं, वो अपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे थे कि भी हमें तो कभी किसी ने नहीं कहा, लेकिन जो बाहर इंप्रेशन जाता है वो बिल्कुल उसके बरक्स जाता है। तो इस इंप्रेशन को जब जजेस ख़त्म करने के लिए पब्लिक में आते हैं, तकरीरें करते हैं, तो वो उस पर फिर मज़ीद क्रिटिसिज्म होता है। और फिर जितने भी हमारे बड़े एंकर्स हैं जिसमें आप भी हैं, फिर जब आप इसको यानी डायसेक्शन करते हैं, इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल वो चीज़ जो है वो इतनी आसानी से रैशनलाइज भी नहीं होती
اور یہ ایک ڈیلیما ہے پاکستان کی جوڈیشری کا. مجھے ایک چیز بتائیے پھر میں اپنے باقی مہمانوں کو گفتگو میں شامل کروں. مجھے ایک چیز بتائیں, ہم ہر دوسرے دن دیکھتے ہیں سو موٹو اس چیز پہ سپریم کورٹ لے رہی ہے, سو موٹو اس چیز پہ چیف جسٹس لے رہے ہیں. بڑا سیریس دو ڈیولپمنٹس ہوئیں. ایک فارمر چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم صاحب, چھوڑ دیں اس بات کو کہ وہ پی ایم ایل این کے آفس بیرر تھے, ہم اس بات کو بھی چھوڑ دیں کہ ان کو انہی کی گورنمنٹ نے, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا, وہاں پہ وہ ایڈ ہاک جج بنے تھے سندھ ہائی کورٹ میں لیکن کنفرم نہیں ہو پائے, سب باتیں چھوڑ دیں. بہرحال وہ ایکس چیف جج ہیں جی بی کے, وہ اٹھ کے اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں ایک ایکس چیف جسٹس آف پاکستان کے, جس کا تعلق بنتا ہے ایک ایکس پرائم منسٹر والے ایشوز پہ. پھر ہم دیکھتے ہیں یہ کنٹروورسی نکلی, جو یہ آڈیو ٹیپس نکل آئیں. اپوزیشن کہتی ہے کہ جی دونوں میں سے ظاہر ہے ایک بندہ جھوٹا ہے, یا بنانے والا جھوٹا ہے, یا چیف جسٹس صاحب کا جھوٹ ہے. کیا یہ فٹ کیس نہیں تھا سپریم کورٹ کے لیے کہ اس پہ سو موٹو لے اور چلے؟ بیکاز حکومت تو ڈسمس یہ کہہ کے کر دیتی ہے کہ آپ بھی لائر ہیں پی ایم ایل این کی لیڈر کے, اس لیے میں کیس پہ بات نہیں کروں گا کہ جی ہر باری پی ایم ایل این جان کے ایسے شوشے چھڑواتی ہے تاکہ اصل کیس سے توجہ ہٹ جائے. لیکن کیا یہ پرفیکٹ دونوں کیسز نہیں ہیں سو موٹو کے لیے؟ دیکھیں, ہماری جو جوڈیشری ہے اس پہ جو ہمارے ججز تھے ان میں ایک ڈیوائڈ پیدا ہو گئی تھی, اور وہ ڈیوائڈ ہوئی تھی ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے کہ ظفر علی شاہ کیس کا فیصلہ کیا تھا, اور جنہوں نے ظفر علی شاہ کیس سے پہلے جب جنرل مشرف نے جب ٹیک اوور کیا تھا تو انہوں نے پی سی او کے اوتھ اٹھائے تھے. ایک وہ ججز ہیں جنہوں نے اکتوبر 99 کے بعد پی سی او کے اوتھ اٹھائے, اور ایک وہ ججز ہیں جنہوں نے کہ 3 نومبر کے بعد پی سی او کے اوتھ اٹھائے. یہ دونوں ججز کی جو آپس کی لڑائی ہے اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی ڈیوائڈ ہے ہماری جوڈیشری میں, اور اسی ڈیوائڈ کی وجہ سے یہ سپریم کورٹ جو موجودہ ہے اس کی بہت کوشش رہی ہے کہ اس طرح کے فیصلے کیے جائیں کہ یہ جو پوسٹ پی سی او ججز ہیں, جو ریسٹورڈ ججز ہیں, یعنی جو کہ ارلیئر پی سی او ججز ہیں, کسی طرح سے وہ اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں. اور اسی کوشش میں پھر اس قدر بے دریغ فیصلے ہوئے اور اتنے زیادہ سو موٹو نوٹسز لینے پڑے, کیونکہ یہ جوڈیشری چونکہ اس کی لیگل بیسس نہیں تھی, کانسٹیٹیوشنل بیسس نہیں تھی, لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم عوام کے ججز ہیں اور پبلک میں پاپولر ہونے کی کوشش کی. لیکن وہ جو پاپولیرٹی تھی ان کی, اس کا گراف اس دن گر گیا جب ارسلان کیس جو ہے وہ سامنے آیا, اور جب انہوں نے بہت زبردست پرنسپلز بتائے, اور جب ایک آئیڈیل سوسائٹی کی بات کی اور کرپشن پہ بہت زیادہ انہوں نے لیکچرز دینے شروع کیے, لیکن اپنے ہی معاملات جب ان کے نکل آئے تو اس سے پھر ایک امپریشن وہ قائم نہیں ہو سکا کہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری ہیں, بلکہ لوگوں کو نظر آ گیا کہ یہ آپس کی ایک ان کی ریشہ دوانیاں چل رہی ہیں, اور کوئی بھی یہاں پہ دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. اور اس وجہ سے یہ ساری چیز میں جو پریزنٹ جوڈیشری ہے اتنے زیادہ پھر فیصلے آئے, اور وہ فیصلے جو ہیں وہ سیاسی طور پہ انہوں نے پھر حکومتوں کو بھی گرانا شروع کر دیا, ون آفٹر دی ادر. حکومتوں کو تو گراتے جا رہے تھے, لیکن پھر یہ ہوا کہ یہاں تک فیصلہ دے دیا کہ جہاں پہ کہ عدلیہ اور افواج پاکستان دونوں اکٹھے تھے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے, وہاں پہ بھی ایک زبردست ڈیوائڈ پیدا ہو گئی. اور جو ججز جو جنرل مشرف کو جنہوں نے لبیک کا کہا تھا جب انہوں نے اکتوبر 99 میں ٹیک اوور کیا تھا, وہی ججز کے پھر فردر اپوائنٹ کیے ہوئے لوگوں نے کہا کہ اب جنرل مشرف صاحب ان کو تو پھانسی لگا دی جائے, اور پھانسی بھی کس. تو یہ انٹرنل جو ایشوز ہیں اپنے وہ انٹرنل ایشوز ہیں, اس قدر اس پہ لڑائی مچی ہوئی ہے ان کی کہ یہ تو پارلیمنٹ کو جب تک آپ مضبوط نہیں کریں گے, جب تک مضبوط پارلیمنٹ یہاں پہ نہیں آئے گی, جب تک یہ ریکانسٹیٹیوٹ جوڈیشری نہیں ہوگی, تب تک یہ معاملے چلتے رہیں گے. اس سے بھی زیادہ بگڑ جائیں گے معاملے آنے والے دنوں میں. اور اس سے زیادہ میں مزید کمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا, جیسے آپ نے کہا کہ ایک کیس تو میں خود بھی کر رہا ہوں, تو میں نہیں چاہتا کہ میری کوئی بھی گفتگو جو ہے اس کیس کے ساتھ کنیکٹ ہو, تو اس لیے میں مزید بات کرنے سے ٹھیک ہے. بہت شکریہ عرفان صاحب, بہت شکریہ. میاں صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ جو بڑی کنوینئنٹلی نظر آتا ہے, وہ پھر بندہ کہتا ہے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئے گی. آپ کو ہر وقت ایک جج مل جاتا ہے. ایک ٹائم پہ آپ کو شوکت صدیقی صاحب مل گئے جب ان کا کیس چلا گیا تھا جوڈیشل کاؤنسل میں, اور پتہ اندازہ ہو گیا تھا کہ فارغ ہونے والے ہیں, ان کی بھی ایک دم جمہوریت اور سب کچھ آ گیا. پھر ارشد ملک صاحب کی ٹیپ ہمیں نکلی, ان سے بھی ملا, آپ کے لوگ ملتے کہ سب کچھ ہوا.
رانا شمیم صاحب آؤٹ آف دا بلو اچانک 3 سال بعد جاگ جاتے ہیں جب یہاں پہ آپ کے کیسز بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں، اور جب وہ بات اتنی بن نہیں رہی تھی تو ایک آڈیو نکل آتی ہے گین جس کا بینیفٹ آپ کو ہی ہوتا ہے. تو ایک پیٹرن تو ہے جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ ہمیشہ کیسز سے ہٹانے کے بجائے سیدھے وہاں جواب دینے کے بجائے آپ ان ہتھ کنڈوں میں ہیں جہاں آپ کورٹ سے نکل کے پبلک کورٹ آف اوپینین میں کھیل رہے ہیں. تو بات میں وزن تو ہے. جی بہت شکریہ محمد مالک صاحب. اب میں توقع رکھوں گا کہ مجھے تھوڑا وقت دیں گے. وقت ہی آپ کا، سارا وقت آپ کا. اچھا 2-3 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس چیز سے قطع نظر آپ مجھے دیکھیں کہ میرا تعلق کس جماعت سے ہے، ٹھیک، کیونکہ یہ بڑا حساس ایشو ہے. اس پہ سنجیدگی سے بات بطور پاکستانی کرنی چاہیے. جہاں تک تعلق ہے کہ آڈیو ویڈیو حلفیہ بیان جھوٹ ہے سچ ہے، یہ تو وقت بتائے گا. اب آ جائیں دیگر اداروں کی طرح عدلیہ میں بھی نظریہ ضرورت اور قومی مفاد میں فیصلے ہوتے آئے ہیں. جس طرح کہ آپ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس لے لیں، 20 سال بعد فیصلہ آیا، کیا 20 سال بعد ضمیر جاگا؟ اسی طرح آپ دیکھیں نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر 10 سال بعد وہی کیس ختم کیا گیا، اور کیا 10 سال بعد ضمیر جاگا تھا؟ یہ چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے. ایک سوال اس میں بنتا ہے، جسٹس وقار چودھری والے انقلاب ہی کہہ لیں جوڈیشل ریولوشن جو آیا تھا، اس سے پہلے کی سپریم کورٹ اور اس کے بعد کی سپریم کورٹ میں بہت فرق ہے. جو ایگریشن اسرٹیونیس اب ہے یہ کبھی بھی نہیں تھی، اس لیے یہ حالات بہت بدلے ہیں اس کے بعد. میں تو اس عدلیہ کا بھی، اس عدلیہ کا بھی، آنے والی عدلیہ کا بھی میں تو احترام ہی کرتا ہوں. میں تو کمزور آدمی ہوں میں، لیکن جو تاریخ میں چیزیں ہیں میں صرف وہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. تازہ تاریخ کو پہلے ڈسکس کر لیں سر. یہ ہر وقت آپ کو اتنی کنوینئنٹلی ایگزیکٹ تاریخوں کے قریب جج کیسے مل رہے ہیں؟ اگر مالک صاحب تھوڑا سا موقع دے دیں سر، میں نے اسی لیے پہلے ریکویسٹ کی تھی. اب آپ ایک رانا شمیم صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اکثر کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ رانا شمیم صاحب سے اس پاکستان میں رہتے ہوئے تعلق ہو گیا، بن گیا، آپ اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ تعلق کی بنا پہ وہ حلفیہ بیان ہے. اب سوال ایک گیس کر رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کو نواز شریف نے ہی سیکرٹری لا اپوائنٹ کیا تھا؟ چاہیے تعلق یہ بھی ہے، اور پھر اسی تعلق کی بنا پر اگلے فیصلے بھی پھر آپ دیکھ لیں. اگر آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر تعلق نہیں رہتا، اور اگر آپ کے حق میں کوئی بات آ جاتی ہے آپ تعلق جوڑ لیتے ہیں کہ وہ تعلق بھی تھا. یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے. اب دوسرا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آج پہلے 10 سال بعد، آج 4 سال بعد کیوں چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی؟ وقت سمٹ رہا ہے. 20 سال بعد، 10 سال بعد، 4 سال بعد چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. اکتوبر کے بعد امیدیں تو نہیں جاگ رہی ہیں آپ کی؟ اچھا اگر آپ وہ 20 تاریخ کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، اس کا بھی عمل دخل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، بدقسمتی ہے اس پاکستان کی، جو میں نے نظریہ ضرورت کی بھی بات کی تھی، کہ ایک طریقہ تھا حکومتوں کو گرانے کا پرویز مشرف کا راستہ اپنانے سے، اور ایک راستہ بنایا گیا کسی کو حکومت میں لانے کا ثاقب نثار والا. یہ دونوں چیزیں آپ ذہن میں رکھ کے سوال کریں گے تو جواب آپ کو مل جائے گا. مگر میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ چیزیں وقفے سے جو سامنے آ رہی ہیں، جو ثبوت سامنے آ رہے ہیں، میرے نزدیک ثبوت ہیں، کسی کے نزدیک یہ ہے کہ اتفاقات ہیں، جناب اپنے کیس کو پرلونگ کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے. میں نہیں ایسا سمجھتا، اس لیے کہ میں تو سزا کاٹ رہا ہوں بھائی، میری حکومت گواہی گئی. کیا ہو گیا؟ ثبوت سامنے آ رہے ہیں، ابھی ہمارے پہ الزام لگا رہے ہیں آپ لوگ. اچھا جو آپ نے پہلے بات کی تھی، ڈسکشن اسی چیز پہ ہونی چاہیے. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم 70s کے بعد دیکھ لیں تو اس سے پہلے ڈکٹیٹرشپس، جمہوریت، ڈکٹیٹرشپ نے بھی اپنے آپ کو لیگلائز کرانے کے لیے اپنے آپ کو اس نے جوڈیشری کا ساتھ دیا. اس کے بعد ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس کی بھی اگر مثالیں دیکھیں
तो हमने भी वो काम नहीं छोड़ा, चाहे हमारे सामने जस्टिस रफ़ीक तारड़ हों, चाहे जस्टिस सईदुज़्ज़मान सदीकी हों। ये ताल्लुक़ की बात कर रहे थे, ताल्लुक़ की बात ठीक है, हर एक का किसी ना किसी का पॉलिटिकल लोगों का तो बहुत सारे लोगों से ताल्लुक़ होता है, पर वो ताल्लुक़ के बाद जब आप उनको नवाजते हैं तब पहचाना जाता है ताल्लुक़ किस वजह से बना हुआ है और आपने क्या क्या उनसे खिदमात हासिल की। रफ़ीक तारड़ की खिदमात ये थी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस, आपको पता है ब्रीफ केस सारा, और जिस तरह फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ तो आउट ऑफ नो वेयर एक जस्टिस साहब को सदर पाकिस्तान लगा दिया। वो पार्टी मेंबर तो नहीं थे इनके, जस्टिस सईदुज़्ज़मान सदीकी जिन्होंने वो बेंच बना के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब को फारिग किया था सीनियरिटी वाले केस के अंदर, तो आप देखें उनको फिर गवर्नर सिंध से नवाजा गया। ये जो पॉलिटिक्स, ये नहीं सिर्फ मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये डिक्टेटरशिप से चलती आ रही है। और ये फिर इन्होंने मतलब क्योंकि वो कहते भी हैं कि हमारे सियासी फोर फादर ज़ियाउल हक साहब हैं, तो ये उन्होंने उससे क्या कहते हैं उसके असास, जो भी आप उसको वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कंटिन्यूटी में ये फैसले होते गए। जो आपका पहला सवाल था सर, देखें जब आपने 58(2)B का राइट था और वो ख़त्म होता था, उसका फैसला किसने करना होता था? जुडिशरी ने फैसला करना होता था। उसके बाद जो आपके पावर्स हैं, जो बाकी आपने मुल्क गिनवाए, उनके पास ये पावर्स नहीं है कि सू मोटो की आपको भी मालिक साहब भी कॉल कर लिया। तो आप कहीं ना कहीं फिर जो बात कर रहे थे पहले कादिर साहब कि फिर जिस तरह चीफ जस्टिस मूवमेंट होती है, फिर आप सेलिब्रिटी बनते हैं। जब आप सेलिब्रिटी बनते हैं और यू हैव पावर्स लाइक एनीथिंग, यू कैन कॉल एनीबडी, यू कैन सू एनीबडी, यू कैन चार्ज एनीबडी, यू कैन सेंड एनीबडी टू जेल, ठीक है, तो फिर आपकी तरफ लोग देखना शुरू कर देते हैं और चीज़ से फिर वापस आना बड़ा मसला हो जाता है। ये एक एवोल्यूशन प्रोसेस है, ये आहिस्ता आहिस्ता ही बेहतर होगा। अगर आप कहेंगे कि वन गो के अंदर बेहतर हो जाए, नहीं होगा। और फिर देखें, फिर आप ये कहते हैं हमारी जावेद भाई की तो अकाउंटेबिलिटी है, आप भी हमारी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, हमारी आवाम भी अकाउंटेबिलिटी करती है, पर अब जो मैकेनिज्म बन गया है, देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी। आप देयर इज़ नो रोल ऑफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन, अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें, देयर इज़ नो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। जब आपकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं रह गई, तो आप मुझे बताएं ना, आप जैसे बात कर रहे थे पीसीओ जजेस, एलएफओ जजेस, और ये जज अच्छा है, ये बुरा है। अगर सारे निकायज जजेस में, तो फिर आप लोग इन पे मालिक साहब बात बिल्कुल ठीक है, फिर आप लोग इन पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सारी हरकतें इनकी? नहीं मालिक साहब, मैं ओवरऑल सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, ये बात ठीक है। देखिए, अगर हम हैं रोल मॉडल्स, हमने चीजें बेहतर करनी, हम वादे करके आते हैं, जजेस नहीं करके आते, पाकिस्तानी आवाज नहीं करके आती, हमने चीजें, पर जब हम अपने फैसले अपना स्टेक रख के करने लग जाते हैं और मैं अपने आप को आगे रख लेता हूं, तो फिर वो तबाही मचती है ना, और तो कोई चीज नहीं मचती। जब तक हम चीजें ठीक नहीं करना चाहेंगे, चीजें ठीक नहीं होंगी। हमारे पास लॉ है, हम उसमें अमेंड कर सकते हैं। अब क्या होगा, क्या आप लोग इस पे क्या करेंगे? गवर्नमेंट ने इस पे कुछ सोचा है क्या करना है इस मसले को लॉजिकल कंक्लूजन? इसका बड़ा आसान तरीका है, इसका बड़ा आसान, मालिक साहब आप तो करते रहते हैं, मुझे एक बात बताएं, आप हर चीज देखते हैं कि बेनिफिशियल, इसका बेनिफिट किसको जा रहा है और ले भी कौन रहा है। अगर जस्टिस अरशद की वीडियो का और जस्टिस अरशद के एफिडेविट का अगर किसी ने बेनिफिशियल उसका कोई ओनर बनता है तो वो नून लीग है। अगर अभी जस्टिस शमीम का एफिडेविट, उसका बेनिफिशियल ओनर, ये कहते भी हैं, ट्वीट भी आती है कि हक सच की गवाही, और ये सारी चीजें शुरू हो गई। उसके बाद अभी जो जस्टिस साकिब, उसी कंटिन्यूटी में जो मुबीना वीडियो आई है, उसका इनका तो बहुत अच्छा क्रेज है। मुझे तो कादिर साहब के पास जाएं, दोनों चीजें एनैक्ट करें, सू मोटो हो चुका हुआ है, अपनी केस की तारीख आपकी थी जिसमें आपने 16वीं आज इल्तवा ले ली है, आप जाएं और उसके साथ उसको अटैच कर दें। अदालत को फैसला करना पड़ेगा और अदालत को ये देखना पड़ेगा। अगर हम ये कुछ करते हैं मालिक साहब, ये तो कहेंगे आप तो पार्टी हैं, आप जो कमीशन बैठाएंगे वो तो हमारे खिलाफ ही फैसला करेगा। मतलब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ा, इन्होंने जीआईटी को नहीं छोड़ा, इन्होंने एहतसाब अदालत को नहीं छोड़ा, इवन सुप्रीम कोर्ट के इदारे को नहीं छोड़ा, बाकी दूसरे इदारों को भी रहने दें। तो इनका तो बेस्ट ये है कि भाई ये तो मेरे बयानिए को सेकंड कर रही है और ये तो चीज़ मुझे निकाल रही है इस मैस में से, क्योंकि मैं जो मर्जी कर लूँ, मैं जो मर्जी मीडिया कर ले, जो मर्जी अवाम कर ले, सुप्रीम कोर्ट ले, हमने रसीदें नहीं देनी है, ये हमने सोच लिया हुआ है। तो जब हमने ये सोच लिया हुआ है तो ये सबसे बड़ा अच्छा तरीका है इनके पास, जाएं अदालत में हाजिर हो जाएं, देखें जी आप फैसला करें, आपकी क्रेडिबिलिटी हम पे कहते हैं, हम कमीशन बैठा देते हैं, पर इनसे गारंटी ले लें उसकी, फिर ये नहीं कहेंगे मुझे क्यों निकाला। मियां साहब ऐसे क्यों नहीं, कोर्ट में ये क्यों नहीं चीज़ें, जब आप लोग को यकीन है कि सच है, ये एविडेंस के तौर पे क्यों नहीं अपने कोर्ट में डालते? मैं दो अगर इजाजत दे तो बात करना इजाजत बहुत दे रहे हैं मैं, क्योंकि डरा हमारे साथ थोड़े को डरे नहीं, डरा हुआ, क्योंकि इन्होंने आती कहा है कि तू अजय भी बाहर है आपको भी मिला दिया, पता नहीं होता कभी आपको ना बहुत अंदर बाहर हो मालिक साहब, नहीं इन्होंने भी आपको मिला दिया है। अच्छा मैं वो हुकूमत कहती है मियां लतीफ ना खपे। अच्छा मैं जो मेरे भाई अली नवाज जो बात कर रहे थे ना, इन्होंने फरमाया कि
وہ سابق صدر رفیق تارڑ صاحب کا حوالہ انہوں نے دیا، شاید یہ بھول گئے ہیں کہ ایک آڈیو جو ہے وہ عارف علوی صاحب اور عمران خان صاحب کی بھی آئی تھی، ایک کو صدر پاکستان لگا دیا گیا اور دوسرے کو پرائم منسٹر لگا دیا گیا. یہ بھی چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے. بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں نا. ایک سیکنڈ جی میری عرض سن لیں. میں اچھا اسی طرح آپ نے ایک فرمایا کہ برطانیہ میں تو کوئی چیف جسٹس اس طرح پبلکلی گفتگو نہیں کرتے اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. باقی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ کوئی جو دفاعی ادارے کا سربراہ پبلک پلیس پہ آ کے اس طرح کوئی سٹیٹمنٹ دے؟ کسی کا تو نام کا بھی نہیں علم ہوتا اس وہاں کے رہنے والوں کو. یہاں تو بھائی آپ دیکھیں کون سا سٹیٹمنٹ، کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کوئی سٹیٹمنٹ بھی، جس طرح ایک ٹویٹ آ جاتا ہے، کوئی واپس کرنے کا بھی آ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں. اچھا اسی طرح میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھتے ہیں یہاں کہ یہاں نیب کے چیئرمین بھی پبلکلی آ کے گفتگو بھی فرماتے ہیں اور اسی طرح باقی اداروں کے سربراہ بھی کرتے ہیں. تو نوٹس تو ہونا چاہیے ان چیزوں کا کہ آپ ایک ادارے کے سربراہ کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرسوں ترسوں وہ کیوں بولے یا اس سے پہلے کیوں بولتے ہیں، تو کیا باقی اداروں کے جو سربراہ لگے ہوئے ہیں تو آپ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جونسی ہے، اگر میں صحیح سمجھاؤں، اس کے چیف جسٹس کو چاہیے کہ وہ آرمی چیف سے بھی پوچھے کہ وہ کئی جگہ پبلکلی کیوں بولے ہیں یا ڈی جی آئی سے بھی کیوں بولے ہیں؟ اب یہ چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آئین جو کہتا ہے آپ کو جو حدود و قیود اس نے طے کی ہیں آپ اس میں رہ کے اپنا کام کریں. جب آپ ہر ادارہ جو ہے وہ بات بیچ میں رہ گئی. ویسے جو اصل بات تھی جی یہ چیزیں آپ لوگ کورٹ میں کیوں نہیں ایز ایویڈنس، جب آپ نے تقریریں سارے کر رہے ہیں ہر جگہ، آج بھی شاہد خاقان بہت لمبا بولے، بڑی سمپل سی چیز ہے، آپ بطور ایویڈنس کیوں نہیں لگا رہے کیسز اپنے عدالت میں؟ پہلے تو میں آپ کو یہ میں سوال کرتا ہوں کہ چلیں میڈیا تو ڈسکس کرے گا، ہم بھی بولیں گے، مجھے یہ بتائیں کہ حکومت وقت وہ کیوں وکالت کرنے کے لیے کبھی نیب کے حوالے سے آ جاتی ہے، کبھی ایف آئی اے کے حوالے سے آ جاتی ہے، کبھی دیگر اداروں کی وکالت کرنے کے لیے آ جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگ رہے ہیں نا. اچھا اگر ہم بھاگ رہے ہیں تو بھائی دیگر ادارے آپ کی کنٹرول میں ہیں، ان کو آپ استعمال کر لیں جس طرح کہ کرتے آ رہے ہیں. آپ وکالت کرنے کے لیے کیوں آ جاتے ہیں نیب کی اور دیگر لوگوں کی؟ ایک میں جو آپ کا اصل سوال ہے، دیکھیں 20 سال بعد ماحول بنا تھا تو معافی مانگ لی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والوں نے. 10 سال بعد ماحول بنا، آج 4 سال بعد بن گیا. چیزیں آئیں گی سامنے. آپ کا خیال ہے ماحول بن رہا ہے؟ بن رہا ہے. نبیل کبول صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. نبیل صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی بالکل سن رہا ہوں. چل مجھے بتائیں یہ جو جھگڑا چل رہا ہے ثاقب نثار کے آڈیو کا، جسٹس ثاقب نثار صاحب کا، گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ پی ایم ایل این والوں کی حرکت ہے، یہ اپنے آپ کو مقدموں سے ہٹا کے پبلک کے اندر صرف اپنی سمپتھی لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. آپ کے نزدیک کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب جوڈیشری کو بھی لیا جائے، پولیٹکس میں ایک کنفیوژن بڑھتی جائے تو پھر عام طور پہ اس سے کوئی سیاسی نیگیٹو امپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں، گیمیں کچھ لگ رہی ہوتی ہیں. کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں محمد مالک صاحب کے میں یہ تو یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے جتنا بھی اس ملک کے ساتھ برا کیا یا اس ملک کے عوام کے ساتھ برا کیا، لیکن جو سب سے بڑا برائی میں دیکھ رہا ہوں عمران خان کی حکومت کا کہ اس نے جو ہے اداروں کو اتنا بدنام کر لی ہے اپنے ساتھ ملا کر، اور اداروں نے جو اپنے ساتھ ایک ایسے بندے کو شامل کر لیا جس کو حکومت میں بٹھا کر جو ہے یہ سمجھنے لگے کہ شاید پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی کو ختم کر کے ایک تھرڈ فورس بنا دیا جائے گا. ان کو بھی ابھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ ان کے ساتھ بہت بڑی غلطی ہوئی، کیونکہ اس کے نتیجے ان کا ادارہ جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے. اور جو 2 بڑے ادارے ہیں جو آج کنٹروورشل بنے ہوئے ہیں، یہ وہ میں سمجھ جوڈیشری کو یہ پی ایم ایل این بدنام کر رہی ہے کہ خود کچھ اور لوگ بدنام کر رہے ہیں؟ محمد مالک صاحب یہ اتنا سیریس کیس ہے. اگر تو چیف جسٹس آف پاکستان
सो मोटो एक्शन लेता है यहाँ से बिल्डिंगों को बम से उड़ाने का कराची में, तो चीफ जस्टिस भी कराची का है और यहाँ से भी जो शख्स 20 नवंबर को कराची से गया है, सबकी उम्मीदें जो है अब इन 2 लोगों पर लगी हुई हैं, कराची वालों पर। तो मैं समझता हूँ कि ये कराची का जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इन्होंने इतना बड़ा... एक सेकंड मुझे मैं आपकी बात, आप कह रहे हैं सारी उम्मीदें कराची के चीफ जस्टिस से और कराची का कोर कमांडर जो अब DG ISI है, इनसे उम्मीदें लगी हुई, ये क्या? तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? नहीं ये आपने बड़ी खौफनाक बात की है, मैं समझ नहीं आई। आपने ओपनली ये बात की है, मैं जरा इसको कराची वालों के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ओपनली तो बात आपको पता है हम सियासतदान भी नहीं करते। नहीं, लेकिन ओपनली होनी चाहिए ना। मैं चाह रहा हूँ, मैं तो गलत नहीं समझा, मैं सही समझाऊँ। आप सही समझे, और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारा कोर कमांडर कराची जो अब DG ISI है और जो प्रीवियस DG ISI के ऊपर अगर उंगलियां उठ रही थी, वो भी इमरान खान की कोताहियों की वजह से, PTI हुकूमत की कोताहियों की वजह से कि उनके ऊपर उंगलियां उठ रही थी, तो अब कम से कम अब मुझे ये यकीन है कि मौजूदा DG ISI पे उंगलियां इसलिए नहीं उठेंगी क्योंकि उनके बारे में जो मैंने सुना है, जो मैं जानता हूं कि वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक थोरो जेंटलमैन और एक अच्छे ऑफिसर है। वो किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, ना किसी की बात सुनेंगे, ना पॉलिटिक्स में जो है वो मुदाखलत करेंगे, ना वो जो है फायर बनेंगे। मैं मियां साहब को भी ले लूं, क्या आप भी इसी उम्मीद पे कायम हैं जिस पे गबोल साहब हैं कि कराची के फॉर्मर कोर कमांडर और कराची के चीफ जस्टिस मिलकर इस्लामाबाद में तब्दीली लाएंगे? मुझे बड़ी अजीब, एक खौफनाक बात कर दी है। एक गबोल साहब ने जो बात की है ना, वो उसको थोड़ा संजीदा लें। नहीं संजीदा, मैं तो बहुत संजीदा ले रहा हूँ, ये बड़ी खौफनाक बात की है उन्होंने। अगर इजाज़त दें, मैं आप हैं ही संजीदा, लेकिन मैं जो बात उन्होंने गबोल साहब ने की है ना, मैं कह रहा हूँ कि उसको थोड़ा संजीदा लें। मैं ये बात कह रहा हूँ कि उन्होंने जो बात कही कि 20 से पहले जो साहब थे उनके हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने इतना मुतनाज़ा उनको कर दिया हुकूमत वक्त ने कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले जो हैं वो ना सिर्फ जो अदम तहफ़्फ़ुज़ लोग महसूस कर रहे थे उस अदारे से या उनके एक्ट से जो नुकसान हुआ है कौम को, रियासत को, अदारों को, उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा अब नहीं होगा। नंबर 1 को तो आपने किया है मुतनाज़े, मियाँ साहब ने जलसे में नाम लिए, मरियम नाम लेके तमाम सरबराहों के, और बाय नेम तो मुतनाज़े तो आप लोगों ने नहीं किया। मालिक साहब, आप इतने मासूम नहीं हैं, ना इतने सादा हैं जितने बनने की कोशिश कर रहे हैं आज आप। मगर मैं आपको ये अर्ज़ करना हूँ कि मुझे ये बताएं कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने 2018 के इंतखाबात से पहले जो कहा था वो आप भूल गए हैं। आज आप मुझे कह रहे हैं, तो क्या आप बताएं कि एक कर्नल साहब जो एहतसाब अदालत से मुंह छुपा के निकलते थे, क्या वो आप भूल गए हैं? क्या आप जो अरशद मलिक की वीडियो आई और जो अभी कई चीज़ें आएंगी, क्या आप भूल गए, उनको भूलना चाहते हैं? और क्या साकिब निसार साहब के हवाले से मुझे एक तो बताएं ना, साकिब निसार साहब ने अभी तो वो हाथ सामने आने चाहिए जो बेनिफिशरी हैं। एक वारदात होती है ना, तो सबसे पहले तफ्तीशी ये पूछता है कि इसका फ़ायदा किसको पहुंचा होगा, वहां से अपनी वो इन्वेस्टिगेशन का आगाज करता है। तो भाई ये जो कुछ करवाया गया, इसके बेनिफिशियरी कौन थे? लेकिन टेप तो आपकी तबाह हो गई है, वो तो उसके अब तमाम चैनल्स ने तमाम पोर्शन सुना दिए, कौन सी तकरीर कहां से उठाई। अच्छा, मैंने भी मेरी टीम ने भी आज बनाई हुई थी वो एक रिपोर्ट, मैंने कहा छोड़ दें, वो बिल्कुल हैकनीड हो गई, तमाम चैनल से चला दी। एक रिपोर्ट आपने बनाई हुई है, एक कौम ने बनाई हुई है। मुझे ये बताएं कि बकौल आपके मैं मान लूं, मैं वो कहते हैं आप बेनिफिशरीज, आप कहते हैं कि जी ये बेनिफिशरी, कहते हैं आप बेनिफिशरीज। मतलब नून लीग का हमेशा ना, और आप लोगों ने नून लीग का बड़ा मसला है, ये खुद ही अपने ना बयानी में फंस जाते हैं। अब ये कहते हैं कि जस्टिस अरशद का एफिडेविट अच्छा था, सागदार का एफिडेविट बुरा था। ये कहते हैं जस्टिस शमीम का एफिडेविट अच्छा है,
بٹ میران بینک میں جنرل اصغر خان کیس میں جو ایفیڈیوٹ دیا گیا تھا کہ انہوں نے میران بینک سے پیسے لیے اور ICICI سے پیسے لیے، وہ برا تھا. اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ثاقب نثار کہ نے جو وہ ڈیسیجن دیا تھا اس کے بینیفیشل سے پوچھا جانا چاہیے، اور خود ہی ایک دوسری طرف بات کر رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں جو آئی ہیں تو اس کا بینیفیشل اونر کون ہے، تو پھر ہم ان سے پوچھیں اس کو بینیفٹ کون کر رہا ہے. ان دونوں چیزوں کو سیکوینس میں لے لیں. ان کو بینیفٹ کیوں مریم کی تاریخ جو لگتی ہے اس سے پہلے جسٹس ارشد بھی بول پڑتا ہے، جب بھی مریم کی تاریخ لگتی ہے ایفیڈیوٹ آ جاتا ہے جسٹس شمیم کا، پھر مریم کی تاریخ لگتی ہے تو یہ متنازع مبینہ یہ ویڈیو لیک ہو جاتی ہے. کیوں؟ یہ تو پھر خود اپنے سے پوچھیں کہ یہ جو منافقت ہم نے اندر رکھی ہوئی ہے کہ اگر 58(2) ضیاء الحق لگائیں تو بہت اچھی ہے، اور 58(2) اگر اسحاق خان ان پہ لگا دیں تو وہ بری ہے، 58(2) اگر فاروق لغاری لگائے تو اچھی ہے، اور باقی کوئی یہ ان کی منافقت ہے اندر کی. جو چیز ہمارے لیے ہے وہ ٹھیک ہے، جو دوسروں کے لیے وہ بری ہے. اگر آپ یہ لفظ تھوڑا سا منافق یہ مناسب تو سیدھا دو کہ اچھا نہیں اینو تھوڑا جا ٹھیک کر لو ایک اور واسطے رکھ لینا تانوں ویکھ کے اور کوئی چیز سمجھ نہیں آندی. چلو خیر چلو میں کرنا کچھ جوید بھائی تواڈے واسطے کرنا کہ 2 نمبری کہہ لیں کیا کریں، کچھ عجیب سا لفظ ہے. خیر چلو کچھ بولتا ہی نہیں چلیں ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں نا، آپ ہسٹری سے دیکھتے ہیں ملک قیوم کی ویڈیو آڈیو لیک ہوتی ہے، شہباز کے ساتھ بھی، سیف الرحمان کے ساتھ بھی، کوئی مسئلہ نہیں، سب چیزیں ٹھیک ہیں. اس کے بعد ایک کیلبری فونٹ آتا ہے، اس کے بعد قطری خط آتا ہے، وہ خدا را کہیں تو رک جائیں. اور اس کے بعد یہ ٹیپ ہے جس کا آپ بھائیوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے. تو آپ لوگ نہیں پوچھیں گے، لوگ نہیں سوال کریں گے. آپ کو جب آپ مصیبت میں ہوتے ہیں یا اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کو اداروں کو ہٹ کرنے لگ جاتے ہیں، پر آپ اس وقت نہیں سوچتے جب مین ادارہ ضیاء الحق نے اتنا بڑا کام کیا تھا. آپ کیوں کہتے تھے یہ ہمارے فور فادر ہیں سیاسی؟ کیوں کہتے ہیں؟ جب آپ کھڑے ہوتے جب جنیجو کو پیٹ میں چھرا گھونپا تھا تو آپ کیوں بنے تھے اس وقت وزیر اعلیٰ؟ جب لگی تھی 58(2) تو آپ کیوں بنے تھے دوبارہ وزیر اعلیٰ اور بعد میں وزیر اعظم؟ کھڑے رہے نا. افتخار چودھری برا ہے جب وہ LFO پہ اوتھ لیتا ہے، افتخار چودھری بہت اچھا ہو جاتا ہے جب وہ آپ کو کیس میں بحال کرتا ہے. جب آپ ان سٹینڈرڈز کو رکھ کے بات کریں گے، میں پھر الفاظ وہ دوبارہ نہیں یوز کرتا، بٹ وہ پھر لوگ آپ کو ڈاؤٹ کریں گے. That's my point ہے. میں کوئکلی پھر میں نے بریک لینی. اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ علی نواز صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، نظریاتی ہیں، اور بڑا پرانا ان کا ایک سفر ہے. میں ان سے اچھے کی توقع رکھتا ہوں کہ ایک لاجک سے بات کرنی چاہیے، بھلے میرے خلاف جائے یا ان کے خلاف جائے. مگر مجھے یہ بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب اشتہاری تھے عدلیہ کے؟ لوور کورٹ سے 2 سال وہ اشتہاری رہے، اور کیا وہ اعلیٰ عدلیہ میں سپریم کورٹ میں اشتہاری ہوتے ہوئے بغیر ضمانت کے پیش ہوتے رہے؟ اور کیا مختلف بار رومز میں جا کے وہ ڈریس کرتے رہے بطور اشتہاری ہی؟ اور کیا ان کو 62-63 پر صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا گیا، اور جب ایک ان کی بڑے احترام سے سابقہ ان کی جو مسز تھیں انہوں نے سرٹیفکیٹ ایک دیا طلاق کے بعد بھی؟ اور کیا ان چیزوں کو آپ دیکھتے ہو؟ اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی آپ لوگوں کو پر انگلیاں اٹھاتے ہو اور اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مگر میں پھر بھی یہ کہوں گا بڑے ادب احترام سے کہ بھائی اس سے آگے چلنا چاہیے یا نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ماضی میں اس سے غلطی ہوئی، اس سے غلطی ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، آپ سے غلطی ہو گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج میں غلطیوں کا پتلا ہوں، مگر آج آ کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار آئین قانون کے مطابق بھلے میں پھانسی چڑھتا ہوں چڑھا دو، مگر آئین قانون کے مطابق چلو. مسئلہ یہ تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ ان کو بھی آئین قانون تب نظر آتا تھا جب یہ اپوزیشن میں تھے، آپ کو بھی تب یاد آتا ہے جب آپ اپوزیشن میں. پھر آج نہیں نظر آ رہا، آج نظر نہیں آ رہا. اچھا یہی تو میں ایک سیکنڈ، پھر ہمیں ان میں جو فرشتے ہیں اور ہم گناہ گار بقول ان کے، تو ہمیں ان میں یہ فرق کم از کم ہونا چاہیے تھا نا. اور اگر نہیں ٹھیک ہے ہم جیسے ہی ہیں، ہم جیسے ہی ہو گئے یہ. مگر آج میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے
آج تو بیٹھ کے ایک فیصلہ سر جوڑ کے کر لیں جو آسمان جہانگیر کانفرنس میں کیا گیا. مجھے ایک بریک لینی جا رہے ہیں. ایک چیز تو میں نے آپ سے آگے سوال پوچھنا وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ جائے گا, لیکن ہر وقت آپ وزیر اعظم بھی اور آپ لوگ بھی سارے اخلاقیات کا بڑا درس دیتے ہیں. ریاست مدینہ اخلاقیات یہ وہ حرکتیں وہی کرتے ہیں جو یہ لوگ گورنمنٹ میں کرتے تھے. توشہ خانہ کی ایک ایگزامپل ہے, اس کی لسٹ نہیں آپ بتاتے, اور جب آپ لوگوں نے انکار کرنا تھا تو ان کی گورنمنٹ نے جو لیٹر ایشو کیا تھا میاں صاحب کے زمانے میں وہ آپ نکال کے دیتے ہیں جی یہ ریزن ہے. وہی حرکتیں جنہوں نے کی وہی آپ کر رہے ہیں. جو اگر باقی چیزیں چھوڑ دیں, اکانومی چھوڑ دیں, باقی چیزیں چھوڑ دیں, ہمارا خیال تھا کہ آپ اخلاقیات کا ایک نیا سٹینڈرڈ سیٹ کریں گے. آپ تو وہ بھی نہیں کر پائے وان صاحب. اس میں بھی یہ توشہ خانہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں نہیں بتایا جاتا. آپ ہر چیز باقی بتانے کی بات کرتے ہیں. میں بریک لیتا ہوں, توشہ خانہ سے بات شروع کروں گا, پھر آئیں گے جوڈیشری پہ. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے جانے سے پہلے میں توشہ خانہ والا سوال چھوڑ گیا تھا, باقی تو پالیٹکس چل ہی رہی ہے, اس پہ جواب ہمیں سمجھ نہیں آتا. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. اب میں ذرا ایک بات کا جاوید بھائی کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا عمران خان صاحب شعاری تھے اور پھر وہ فیملی بھی بیچ میں لے آئے. خیر ان کی, ہم تو ان کی فیملیز کو بیچ میں نہیں لاتے جو پالیٹکس میں نہیں ہے. جمائمہ کے خلاف تو انہوں نے کیس بھی کر دیا تھا اف یو ریممبر. پر میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ادھر ہی تھے, کنوکٹڈ کسی کورٹ سے نہیں تھے. عدالت نے انہیں مفرور نہیں قرار دیا تھا. وہ ادھر ہی اسلام آباد میں تھے. آپ میں ہمت ہی پکڑ لیتے. ہم تو نہیں کہہ رہے آپ نہ پکڑیں, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قابل ہی نہیں تھے عمران خان کو پکڑتے. تو یہ آپ لوگ وانٹڈ تھے. آپ اس کو اشتہاری بھی ہوتا ہے جو چیف محسن اختر کیانی صاحب جسٹس اور دوسرے جج بیٹھ کے کہتے ہیں کہاں ہیں وہ مفرور کو لاتے کیوں نہیں ہو. اس کے اوپر پورا ایک سیشن لگتا ہے, پورے لوازمات پورے ہوتے ہیں. میاں صاحب رسیدیں دینے کی جگہ اپنی میڈیکل رپورٹ دیتے کہتے ہیں آپ مفرور ہیں, آپ بگوڑے ہیں. یہ ہے فرق اس کے اندر اور اس کے اندر. بالکل بات ہمارے پہ زیادہ آتی ہے. آپ کی بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں ہمارا ٹیسٹ آیا کب آیا جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. ہمارے 20 MPs نے پیسے پکڑ لیے KPK کے اندر. ہم نے انہیں سر پارٹی میں نکال دیا. نہیں سر میں توشہ خانہ پہ آ رہا ہوں. نہیں مالک صاحب آپ نے دیکھیں آپ نے بڑی ججمنٹل کال دی ہے. میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. نہیں میں بھی, آپ بڑے عظیم لوگ ہیں سارے. نہیں سر آپ سے بڑے نہیں ہیں. اس وقت ہے کہ دیکھیں ساری زندگی انسان عزت کماتا ہے. 2 منٹ لگتے ہیں, غلط کام کرتا, سب کچھ برابر. سر اگر آپ کو تھوڑا سا سارے ایکشنز اچھے تھے. تھینک یو ویری مچ. اب میں جسٹیفیکیشن کرتے ہیں. کوئی جسٹیفیکیشن کیوں نہیں بتا رہے. جسٹیفیکیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں. 20 MPs ہم نے نکال دیے. ہم نے ابھی سینٹ کے اندر آئے, احسن اقبال کے نیچے نواز شریف نے کمیٹی بنائی کہ آئیں سینٹ ریفارمز کرتے ہیں اور ان الیکشنز کو بہتر کرتے ہیں. زرداری پیسے دے کے سینیٹر بنا لیتا ہے. آپ نے بڑے بڑے چیتوں کو وزیر بنایا ہے, بحث میں نہ جائے اور بحث ہوتا چلی جائے گی. ہم نے کیا کہا شو آف ہینڈز لے آئے, یہ آئین کے پیچھے جا کے چھپ گئے کہ نہیں کر سکتی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ایسے PMs کا کہیں آئین کے اندر نہیں لکھا کہ آپ نے اپنے ایسٹس دینے ہیں. خان صاحب نے کہا سارے ایسے PMs نے اپنے ایسٹس سارے ڈکلیئر کیے کہ نہیں کیے. یہ بھی نہیں لکھا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے مارے ہوئے لوگ آپ ایسے PM بنائیں. پھر آگے بحث چلی جائے گی. میرا بڑا سمپل سوال ہے, میرا سمپل سوال یہ ہے توشہ خانہ پہ کیوں نہیں بتاتے. توشہ خانہ میں خود یہ سمجھتا ہوں, میں اس پہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں اپنی پارٹی کے اندر بھی بات کہ دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لیٹ سپوز باہر کے ممالک ناراض ہو جاتے ہیں تو آپ ان کے نام ڈکلیئر نہ کریں, لسٹ لازمی دیں. دیکھیں ہمارے اندر کوئی چیز نہیں ہے, ہمارے اندر اس کی جسٹیفیکیشن دینی چاہیے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ سر. یہ بالکل نہیں, پر آپ نے پورا ججمنٹل کال دے دی تھی, اس چیز کے بعد میں نے ٹھیک کیا. بالکل 4-5 منٹ رہ گئے ہیں, 2-3 منٹ. ابھی وہ اطلاع آئی ہے پوری آپ کے PDM کا سربراہی اجلاس ختم ہوا ہے. ختم ہی ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, نہ استعفے ہو گئی بات. انہوں نے کہا ہے اب نیا سربراہی اجلاس آپ نے اناؤنس کر دیا. کیا کی بات چیت چل رہی جو آپ کی بن نہیں رہی, بیکاز وہی اجلاس کے بعد اجلاس وہی گلا. انہوں نے کہا ہے کہ PDM فیل ہو گئی ہے اس لیے EVM بھی فیل ہو جائے گی. یہ اس کا نکلا ہے سارا کچھ. کیا میاں صاحب یہ کیا ہے, کتنے اجلاسوں میں کتنی باتیں کرنی ہیں. جواب دینا ہے یا میں نے دینا. آپ بتائیں آخری 2-3 منٹ ہیں. اچھا میں ایک اس لیے جج شاہ آپ نکالتے رہتے ہیں کہ باقی جلوس نہیں نکلنا. ایک سیکنڈ کے لیے اگر آپ اجازت دے دیں تو یہ انہوں نے علی نواز صاحب نے کہا کہ وارنٹ نکلے تھے, آپ نے بھی کہا اشتہاری نہیں تھے. وارنٹ کے بعد اخبار اشتہار ہوا اور اخبار اشتہار کے بعد بار بار کال کرنے کے بعد مطلب ڈکلیئر آپ کہہ رہے ہیں ڈکلیئر ہو گئے, اشتہاری ڈکلیئر تھے. نمبر 1.
نمبر 2 یہ ہے کہ میں یہ آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ گرفتار کر لیتے. بھئی ہمیں ہمت ہوتی یا ہمارے ہاتھ اگر بندھے نہ ہوتے تو کنٹینر پر تو آپ کے سپورٹر بڑے ڈاٹے ہیں تو ریزائن کر دیتے. صبح کے وقت آپ کنٹینر پر اکیلے ہوتے تھے تو ہم تو اس وقت بھی آپ کو اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں تھے. یہ سب کے علم ہے. مگر میں نے جو بات کہی تھی نا کہ پرویز مشرف کے آنے کا راستہ اگر کیس ٹرائل نہ ہوتا تو وقتی طور پہ وہ بند نہ ہوتا, مگر وقتی طور پہ وہ بند ہو گیا تو انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا اور بنا لیا وہ ثاقب نثار والا کہ کس طرح کسی کو بھیجنا ہے اور کس طرح کسی کو لانا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اب آپ اتنی کیجولی ایک فارمر چیف جسٹس آف پاکستان پہ اتنا بڑا الزام لگا دیتے ہیں. آپ لوگ کبھی سوچتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ میری عرض سن لیں, ملک کے لیے, نظام کے لیے. میری عرض سن لیں. میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ کیا ہم 20 سال بعد, 10 سال بعد, 4 سال بعد اعتراف کیا کریں گے؟ تو بھائی ہم ادارے کو کبھی نہ غلط کہتے ہیں نہ اس پہ تنقید کرتے ہیں. ہم بار بار یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھی اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے عمل سے ریاست کو, آپ کو, مجھے نقصان اگر ہوتا ہے تو اس پر بات کی جا سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے عمل پر بات کر رہے ہو تو وہ ادارے پر بات ہوگی. یہ بات قطعاً نہیں ہے اور یہ نہ کرنی چاہیے. مگر عمران خان صاحب نے ادارے کے متعلق کہا ہوا ہے, مگر اس کو محب وطنی کا سرٹیفکیٹ اور 62-63 کا سرٹیفکیٹ دیا. ایک آخری جملہ اجازت, میں یہ بتاؤں آپ کو کہ کیا امریکہ میں بیٹھ کر عمران خان صاحب نے یہ اقرار اور اعتراف کیا تھا کہ ہم القاعدہ کو ٹریننگ تربیت دیتے رہے؟ انہوں نے تو پورے پاکستان کو لپیٹ دیا. بھائی ہم تو بات کرتے ہیں کسی کے ایکٹ کی, کسی ادارے میں بیٹھے کسی شخص کے ایکٹ کی. آپ پورے ادارے کو ملائم کرتے ہیں, آپ پورے ادارے کو بدنام کر دیتے ہیں. چھوڑے تاریخ چھوڑے, لاسٹ کوشچن, کیا گورنمنٹ کو اس معاملے میں کمیشن بنا کے مطالبہ کر؟ ہم تو تیار ہیں. بات کیا ہے, اب یہ لکھ کے دے دیں, ہم اس کمیشن کی رپورٹ کو آن کریں گے. ہم بنا دیتے ہیں کمیشن. اگر ان کو یہ کہتے ہیں ہم تو ماننے کو تیار ہیں, پر جب انہوں نے اس کی رپورٹ کو نہیں ماننا کیونکہ جوڈیشری پہ عملہ ہوا ہے اور جوڈیشری نے سو موٹو لیا ہوا ہے. اور سر جو دوسری جاوید بھائی نے بات کی نا, دیکھیں آپ نے کسی کی بات کرنی نا, پہلے اپنا مورل ہائی گراؤنڈ اوپر کرنا ہے آپ نے, پھر آپ دوسروں کو کہہ سکتے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں. جب میں اپنی اسی اسمبلی جہاں سے میں پاور ڈرائیو کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں یہ ہے ذرائع, اور عدالت میں جا کے کہتا ہوں وہ تو سیاسی بیان تھا, وہ ذرائع نہیں بتاتے, آپ توشہ خانہ نہیں بتاتے, وہ آپ کہہ رہے ہیں نا توشہ خانہ. ایون فیلڈ کے 4 فلیٹس ماشاءاللہ اور توشہ خانہ, بڑا اچھا کمپیریزن ڈرا کیا آپ نے. چلے آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی, لیکن 2 ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں, بڑے سیریس الزامات لگے ہیں. ایک فارمر جی بی کا چیف جسٹس کے, ایک فارمر چیف جسٹس آف پاکستان کے, جو آڈیو نکلی ہے جس کو اپوزیشن اون کر رہی ہے. 2 ایشوز تو بڑے کلیئر ہیں. ایک تو ہماری جوڈیشری خود, اعلیٰ عدلیہ خاص طور پہ, ان کو پرہیز کرنا چاہیے. دے شوڈ اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس اینڈ ناٹ تھرو دا مائکروفون. یہ بڑا پرانی ایک سیئنگ ہے. یہ خود بھی پرہیز کریں تاکہ کنٹروورسیز نہ بنے, اور یہ جو معاملہ ہے اس کو لاجیکل کنکلوژن پہ جانا چاہیے, کیونکہ اگر تو یہ سچ ہے تو پھر اس کے بہت سیریس کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل ریمیفیکیشنز ہیں, اور اگر جھوٹ ہے تو پھر ایک ملک میں اتنا کیجول یہ بات نہیں ہے کہ ایک ملک کے چیف جسٹس آف پاکستان کو کوئی بھی اٹھ کے الزام لگا دے, ایک آڈیو بنا دے اور اپوزیشن لے کے رنز ود دا سٹوری کہ یہ جون سا کام ہے یہ جی 2 نمبر کام ہے, انہوں نے ان کے لیے کیا ہے. یہ بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں. اگر یہ ٹریولائز کیے اپوزیشن نے یا خود حکومت نے یا چیف جسٹس آف پاکستان نے خود, تو پھر یہ تینوں ادارے خود ٹریولائز ہو جائیں گے. الٹیمیٹلی سیاستدان بھی ٹریولائز ہو جائیں گے, ارریلیونٹ ہو جائے گی جوڈیشری بھی, اور ارریلیونٹ ہو جائے گا قانون بھی. فیصلہ ابھی نہیں لوگوں نے کرنا ہے جو ہماری پالیسیز بناتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.